الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، عید کی نماز اور خطبہ کے جو احکامات اور آداب ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عید کے دن 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، جس کو عید کی نماز کہا جاتا ہے۔ اور عید کی نماز بعض حضرات کے نزدیک سنت اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمیت بعض حضرات کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ عید کی نماز کا حکم عائد ہونے اور عید کی نماز صحیح ہونے کی اکثر شرائط وہی ہیں جو کہ جمعہ کی نماز کی شرائط ہیں۔ عید کی نماز کا حکم عائد ہونے کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، صحت مند ہونا، مرد اور مقیم ہونا ضروری ہے۔ مجنون، پاگل، نابالغ، اسی طرح شرعی غلام یا بیمار مریض اور عورت اور مسافر پر عید کی نماز لازم نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی نابالغ یا غلام یا کوئی بیمار یا مسافر یا عورت عید کی نماز پڑھے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے عید کی نماز کا وقت ہونا اور عید کی نماز کا باجماعت پڑھنا اور عید کی نماز کا شہر یا قصبہ میں ہونا ضروری ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اور اسی طرح بغیر جماعت کے، اسی طرح حنفیہ کے نزدیک گاؤں میں یا جنگل میں عید کی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ عید کی نماز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اشراق ہونے پر عید کی نماز کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور زوال سے پہلے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو اس دوران میں کسی بھی وقت عید کی نماز ادا کرنا درست ہے۔ مستحب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کی نماز کے مقابلے میں جلدی ادا کی جائے تاکہ لوگ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنی قربانی کا انتظام کر سکیں۔ اگر سخت بارش یا کسی عذر اور کی وجہ سے عید کی نماز پہلے دن ادا نہ کی جا سکے تو پھر دوسرے دن جو ہے عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز دوسرے دن زوال سے پہلے ادا کی جائے گی۔ اور اگر دوسرے دن بھی نہ پڑھی جا سکے تو عید الاضحیٰ کی نماز تیسرے دن بھی زوال تک ادا کی جا سکتی ہے، مگر بغیر عذر کے عید کی نماز کے اندر اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی نماز کا ہمیشہ باجماعت پڑھنا ہی ثابت ہے، اس لیے عید کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اگرچہ عید کی نماز کا بڑے مجمع کے ساتھ پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے، لیکن عید کی نماز صحیح ہونے کے لیے کم از کم 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک تو امام سمیت 3 آدمیوں کا ہونا بھی کافی ہے، اور بعض کے نزدیک امام کے علاوہ 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے جو امام کے ساتھ شروع نماز سے شریک ہوں۔ جمعہ اور عیدین کی نماز کا حکم جنگل اور عام دیہاتوں میں نہیں ہے، بلکہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں کا حکم شہروں اور قصبوں میں رہنے والوں کے لیے ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جنگلوں اور عام دیہاتوں میں جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھنا ثابت نہیں، اور دیہات والوں کا شہر میں آ کر کے جمعہ اور عیدین کی نماز میں شریک ہونا بھی ثابت ہے۔ جو لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں، حجاج اکرام، ان کے لیے حج کے مناسک اور اعمال میں مشغولی کی وجہ سے
عید الاضحیٰ کی نماز معاف کر دی گئی ہے۔ عید کی نماز ایک شہر یا قصبے میں کئی جگہ پڑھنا جائز ہے۔ بڑے اجتماع میں چونکہ اسلام کی زیادہ شان و شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو عید کی نماز آبادی سے باہر نکل کر کے کسی بڑے میدان کے اندر، کسی عیدگاہ کے اندر پڑھنا مسنون ہے۔ اگر عید اور جمعہ ایک ہی دن ہوں، جس طرح کہ اس سال ہو رہا ہے، تو شہر اور قصبہ والوں کو عید اور جمعہ کی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پر پڑھنا ضروری ہے۔ البتہ گاؤں والے اور دیہات والے لوگ اگر شہر کے اندر آ کر کے عید کی نماز ادا کریں تو ان کو عید کی نماز پڑھ کر کے اپنے گھر جانے اور وہاں جا کر کے عید کا باقی دن گزارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اپنے مقام پر ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ عام نمازوں کی طرح ہی ہے۔ البتہ عید کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ 3 پہلی رکعت میں ثنا سبحانک اللہم کے بعد، اور سورہ فاتحہ سے پہلے، اور 3 دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیرات زوائد قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد ہے، اور اس طرح دونوں رکعتوں میں قرات پے در پے ہے۔ دونوں صورتوں کی قرات کے درمیان زائد تکبیرات حائل نہیں ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ اور دونوں رکعتوں کی رکوع کی تکبیرات کو بھی ان 6 زائد تکبیرات کے ساتھ شمار کیا جائے تو مجموعی طور پر 9 اور تکبیر تحریمہ کے علاوہ 8 تکبیرات بن جاتی ہیں۔ عید کی نماز کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعات 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرے، پھر عام نمازوں کی طرح تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع کرے اور ثنا سبحانک اللہم ولا الہ غیرک تک پڑھے۔ پھر اس کے بعد وقفہ سے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر امام اللہ اکبر کہے گا تو امام کی اقتداء میں مقتدی بھی اللہ اکبر کہیں۔ پہلی اور دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ نہ چھوڑے بلکہ اپنے ناف کے نیچے باندھ لے۔ امام کو چاہیے کہ ہر مرتبہ جب وہ اللہ اکبر کہے تو اس کے بعد کم از کم اتنی دیر ٹھہرے جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کے اندر لگتے ہیں۔ مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے ضرورت ہو تو اس سے زیادہ بھی وقفہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد امام آہستہ آواز میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر کے عام نمازوں کی طرح اونچی آواز سے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد رکوع کے اندر اور دونوں سجدوں کے ساتھ پہلی رکعت کو مکمل کرے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر کے حسب قاعدہ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور اس کے بعد کسی سورت کی تلاوت کرے، اور پھر قرات سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اس طرح ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے جیسے پہلی رکعت میں کہا تھا، اور 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دے۔ پھر چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلا جائے اور اپنا رکوع مکمل کرے۔ اس طریقے سے دونوں سجدوں اور قاعدہ کے ساتھ 2 رکعت نماز عید کی مکمل کرے۔ عید کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں 6 تکبیرات زوائد
اور تکبیر تحریمہ اور رکوع کی تکبیرات سمیت دونوں رکعتوں میں مجموعی طور پر 9 تکبیرات کا ہونا یہ کئی احادیث اور روایات سے ثابت ہے، جس کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے متبعین نے اختیار کیا۔ احناف کے نزدیک عید کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں 6 زائد تکبیرات واجب ہیں، اور ہر تکبیر مستقل طور پر واجب ہے، مگر ان تکبیرات کا امام کو بآواز بلند کہنا واجب نہیں ہے۔ ہر تکبیر کے درمیان 3 تسبیحات کے بقدر وقفہ کرنا افضل ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا، تاکہ مقتدیوں کو تکبیرات اور ان کی تعداد کے بارے میں شبہ نہ ہو۔ مجمع اگر کم و بیش ہونے کی وجہ سے اس میں وقفے کے اندر کمی بیشی کی جائے تو اس کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور ان تکبیرات کے درمیان کوئی ذکر مسنون نہیں ہے، بلکہ خاموش رہنا ہے۔ دوسری رکعت میں عید کی زائد تکبیروں کو قرات کے بعد کہنا افضل ہے، واجب نہیں۔ لہٰذا اگر غلطی سے امام نے یہ تکبیریں پہلے کہہ دیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ جہاں تک پہلی رکعت کا تعلق ہے تو اس میں اگرچہ بعض حضرات نے قرات سے پہلے تکبیرات کہنے کو واجب قرار دیا ہے، لیکن بعض حضرات نے ایسی صورت میں قرات کے بعد بھی کہہ لینے کی گنجائش دی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بھولے سے پہلی رکعت میں تکبیرات سے پہلے قرات کر لے تو قرات کے بعد تکبیرات کہہ کر نماز پوری کر لینے کی بھی گنجائش ہے۔ اگر امام عید کی زائد تکبیریں بھول کر کے کہنے کے بجائے رکوع میں چلا جاتا ہے تو رکوع میں یاد آنے کی صورت میں بجائے رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے وہ یہ 3 تکبیریں کہہ لے۔ رکوع چھوڑ کر قیام کی طرف نہ لوٹے، بلکہ رکوع ہی کی حالت کے اندر جو ہے وہ یہ 3 تکبیرات کہہ لے تو اس نماز جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی۔ جو امام عیدین کی 12 تکبیرات کہے اس کی اقتداء میں عید کی نماز ادا کرنا جائز ہے، لیکن احناف کے نزدیک اس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ 9 تکبیرات ہیں۔ عید کی نماز میں امام کے لیے بآواز بلند قرات کرنا یہ واجب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ امام پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ کسی اور سورت کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان 2 صورتوں ہی کی قرات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کبھی کبھار دوسری صورتوں کی بھی تلاوت عید کی نماز کے اندر کر لینی چاہیے۔ عام نمازوں کی طرح عیدین کی نماز میں بھی واجب عمل کی خلاف ورزی سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، لیکن اگر عید کی نماز میں بلکہ کسی بھی نماز میں مجمع بہت زیادہ ہو اور سجدہ سہو کرنے سے لوگوں میں فساد اور انتشار یا مقتدیوں کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو بہتر ہے کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو معاف ہے۔ عید کی نماز کے بعد امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے عید کا خطبہ پڑھے، اور امام کو عید کی نماز کے بعد 2 خطبے پڑھنے چاہیے، اور دونوں خطبوں کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ مگر عید کا خطبہ جمعہ کے خطبہ کی طرح فرض نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ البتہ اس کا خاموشی کے ساتھ سننا یہ واجب ہے۔ عید کے خطبہ کے احکام بھی جمعے کی طرح ہی ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے اور عید کا خطبہ نماز کے بعد، اور عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ پڑھنا واجب ہے۔ خطیب کے لیے بہتر ہے کہ پہلا خطبہ شروع کرنے سے پہلے آہستہ آواز میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ عید کی نماز کے خطبہ میں کثرت سے اللہ اکبر تکبیرات کا پڑھنا مستحب ہے، اور ظاہر روایت میں اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں۔ البتہ بعض حضرات کے نزدیک پہلے خطبے کے بالکل شروع میں 9 مرتبہ اور دوسرے خطبے کے شروع میں 7 مرتبہ اور دوسرے خطبے کے بالکل آخر میں
14 مرتبہ مسلسل اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ عید الاضحیٰ کے خطبہ میں عربی زبان میں قربانی اور تکبیر تشریق وغیرہ سے متعلق جو مضامین ہیں اور جو احادیث ہیں اور جو روایات ہیں وہ ان خطبوں کے اندر پڑھنا مستحب ہے۔ عید کے خطبے کے دوران خاموش رہنا اور خطبے کی طرف متوجہ ہونا یہ مقتدیوں کے لیے ضروری ہے، خواہ خطبہ کی آواز نہ بھی آ رہی ہو تو پھر بھی خطبے کی طرف کان لگانا اور خاموش رہنا یہ مقتدیوں کے لیے ضروری ہے۔ بعض جگہ خطبے کے دوران چندہ جمع کیا جاتا ہے، ایسا کرنا جائز نہیں۔ خطبہ کے وقت چندہ دینا بھی گناہ ہے، اس لیے چندہ پہلے ہی کر لینا چاہیے۔ خطبہ کے دوران کوئی بات چیت، سلام کلام کرنا، یہاں تک کہ نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ بعض لوگ خطبہ کے دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آنے پر اونچی آواز سے درود شریف پڑھتے ہیں یا دعائیہ کلمات پر آمین کہتے ہیں یا دونوں خطبوں کے دوران ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں قابل اصلاح ہیں۔ دل ہی دل میں زبان کو حرکت دیے بغیر دعا کرنے اور درود پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اونچی آواز سے ایسا کرنا اور ہاتھ اٹھانا خطبے کے دوران میں یہ جو ہے جائز نہیں۔ خطبہ کو نماز سے زیادہ لمبا کرنا جو ہے مکروہ ہے۔ خطبہ سننے والوں کو دونوں خطبوں کے دوران تشہد کی حالت میں دو زانو ہو کر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ اگر ایسے بیٹھنا ممکن نہ ہو، مشکل ہو، تو جس طرح چاہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو پہلے خطبہ کے دوران دونوں ہاتھ باندھتے ہیں اور دوسرے خطبہ میں چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا اس کا اہتمام کرنا یا اس کو باعث ثواب سمجھنا یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ جمعہ اور عیدین کا خطبہ سنت سے عربی زبان میں پڑھنا ثابت ہے، غیر عربی زبان میں ثابت نہیں ہے۔ اکثر فقہا کی تحقیق کے مطابق تو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ پڑھنا معتبر ہی نہیں ہوتا۔ بعض حضرات کے نزدیک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور سلف سے غیر عربی میں جمعہ و عیدین کا خطبہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے کسی اور زبان میں وعظ و تقریر کرنا اور عید کی نماز و قربانی وغیرہ کے احکامات کی تعلیم اور تبلیغ کرنا جائز ہے، اور یہ شرعاً عید کا خطبہ نہیں کہلاتا۔ عید کا خطبہ عربی میں عید کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ جب امام پہلی رکعت کی کچھ یا تینوں تکبیریں کہہ چکا ہو لیکن ابھی رکوع میں نہیں گیا تھا، تو مقتدی کو چاہیے کہ نیت باندھنے کے فوراً بعد وقفہ کے بغیر 3 تکبیریں کہہ لے۔ اگرچہ تکبیرات کے دوران امام قرات شروع کر دے یا پہلے سے امام قرات کر رہا ہو تو پھر بھی وہ پہلے 3 تکبیرات کہے اور اس کے بعد پھر قرات سنے۔ اگر کوئی شخص پہلی رکعت میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ جب امام رکوع میں جا چکا تھا، تو اگر غالب گمان یہ ہو کہ میں تینوں تکبیریں کہہ کر رکوع میں امام کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو نیت باندھ کر کے کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہہ کر کے پھر رکوع میں جائے۔ اور اگر خطرہ ہو کہ کھڑا ہو کر تکبیر کہنے لگ گیا تو رکوع نہیں ملے گا، تو نیت باندھ کر کے سیدھا رکوع میں چلا جائے اور ہاتھ اٹھائے بغیر تینوں تکبیرات جو ہے وہ رکوع میں کہہ لے، اور رکوع کی جو تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم، اگر موقع ملے تو وہ بھی پڑھ لے، اگر نہیں موقع ملتا تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت پہنچا جبکہ امام پہلی رکعت کے رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، تو کیونکہ اس کی پہلی رکعت رہ گئی ہے جو اس نے بعد میں پڑھنی ہے، اس لیے اب پہلی رکعت کی تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں۔ امام جب سلام پھیر لے گا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب پہلی رکعت پوری کرے گا تو اس میں وہ 3 تکبیرات کہے گا۔ پہلی رکعت امام کے بعد پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے سب سے پہلے ثنا سبحانک اللہم پڑھے، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے،
اور پھر اس کے ساتھ صورت ملائے، اور اس کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہیں۔ لیکن اگر کوئی غلطی سے قرات سے پہلے ہی تکبیریں کہہ لے تب بھی نماز اس کی ہو جائے گی، اور ہر مرتبہ تکبیر کے ساتھ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر چوتھی تکبیر کہتا ہوا ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلا جائے، اور باقی رکعات عام نمازوں کی طرح سے پوری کرے۔ اگر کوئی شخص دوسری رکعت میں ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ جب امام قرات وغیرہ کر کے تینوں تکبیریں کہہ چکا تھا، تو ویسے ہی کرے جیسے پہلی رکعت کے بارے میں عرض کیا گیا ہے، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد کھڑے ہو کر کے تکبیریں کہہ کر رکوع میں مل سکتا ہو تو کھڑا ہو کر کے یہ تکبیریں کہے، ورنہ یہ تکبیرات رکوع میں کہے، اس کی دوسری رکعت تو ہو گئی، اور پہلی رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ پڑھے گا، جس کا طریقہ بھی میں نے عرض کیا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر سورت ملائے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے 3 تکبیریں کہے، اور ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہتا ہوا رکوع میں چلا جائے اور نماز مکمل کرے۔ اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں پہنچتا ہے کہ جب امام دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا چکا تھا، تو اسی حال میں امام کے ساتھ شریک ہو جائے، مگر اس صورت میں دوسری رکعت کا رکوع نہ ملنے کی وجہ سے اس کی دونوں رکعتیں فوت ہو گئیں، اس لیے امام کے سلام کے بعد وہ دونوں رکعتیں پڑھے۔ ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو عید کی نماز کا طریقہ ہے، یعنی پہلی رکعت میں قرات سے پہلے زائد تکبیریں کہے گا، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز عید ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔